السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مغربی رومانوی تنقید۔ اس سے پہلے جو ٹاپک میں نے دیا ہوا تھا وہ 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو ہے جو بہت سپیڈ میں بنائی گئی ہے اور پورا ریڈ نہیں کیا گیا، اور یہ امپورٹنٹ سوالوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کو میں پھر سے بنا رہی ہوں۔ مغربی رومانوی تنقید، اس کی سب سے پہلے ہیڈنگز دیکھتے ہیں۔ رومانیت، معنی مفہوم، رومانیت کا پس منظر بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، رومانوی ادب کی خصوصیات بقول محمد احسن فاروقی، رومانوی شاعری مغربی شعراء کے حوالے سے، رومانوی تنقید۔ رومانوی تنقید ورڈز ورتھ کے حوالے سے بقول ورڈز ورتھ، کولرج، تخیل بقول کولرج۔ یہ اس کی ساری 12 ہیڈنگز ہیں، آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مغربی رومانوی تنقید، رومانیت معنی مفہوم سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ رومانیت انگریزی کی اصطلاح رومانٹسزم، رومانس سے مل کر بنی ہے۔ رومانٹس رومان زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی اجاڑا، ویران، جنگل اور بیابان کے بتائے گئے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے معنی بھی ویسے ہی بدلتے چلے گئے۔ یہ لفظ 1675 کے قریب فرانس میں آیا اور سن 1778 میں اس لفظ میں فرانسیسی اکیڈمی میں ان کی لغت میں جگہ پائی۔ اس کے معنی عام طور پر یہ بتائے گئے ہیں۔ یہ کوٹیشن ہے جس کا آپ سیم ٹو سیم ایسے یاد کریں گے اور وہاں پہ کوٹیشن کو اسی طرح انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے۔ رومانٹک کا لفظ ان ادیبوں کے لیے ہے جو کلاسیکی ادیبوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور قواعد سے ہٹ کر لکھتے ہیں، اور جب یہ لفظ انگلستان پہنچا تو اس کے معنی اشکیا داستانوں کے لیے گئے، اور یہ جدید ادب کی نمایاں خصوصیت کی ابتدا بھی ثابت ہوا۔ رومانیت کا پس منظر، ادب میں رومانیت کی تحریک کلاسیکیت کی تحریک کا رد عمل تھی، اور اس کی بنیاد تحریک اصلاح کے بعد رکھی گئی۔ تحریک اصلاح وہ تحریک چلائی گئی تھی جس میں مبالغہ وغیرہ اور ادبی اور اسلوب کو ان کی اصلاح کے لیے یہ تحریک چلائی گئی تھی۔ صنعتی انقلاب اور انقلاب فرانس اور رومانیت کی تحریک ایک ہی ذہنی کیفیت کی پیداوار ہیں۔ اگر انگریزی ادب کا مطالعہ کیا جائے تو 15ویں صدی ہی سے ادب میں تبدیلیوں کے آثار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، گوئٹے کی رائے میں رومانیت ایک مرض ہے، اور وہ برملا کہتا ہے کہ رومانوی مسلک مریضانہ مسلک ہے۔ اچھا ادب پارہ ہمیشہ وہ ہوگا جو کلاسیکیت کے اصولوں کی پیروی کرے گا۔ اس روایت کو توڑنے میں سب سے پہلا نام شیکسپیئر کا ہے جس نے رومانیت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ڈرائیڈن نے صاف طور پر قدیم یونانی اصولوں کو معیار تنقید ماننے سے انکار کیا، جبکہ اس سے پہلے صرف قدیم یونانی اصولوں کو ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ جب یورپ رومانیت کی لپیٹ میں آیا تو شاعری میں ورڈز ورتھ، کولرج، شیلے اور کیٹس نے فطرت کے حسن کو اپنی نظموں میں سمو کر الفاظ کی خوبصورت تصاویر بنائیں۔ رومانوی ادب کی خصوصیت دیکھتے ہیں۔ رومانوی ادب کی خصوصیت کے حوالے سے ڈاکٹر محمد احسن فاروقی رومانوی ادب کی خصوصیات پر نظر ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: محض تکنیک پر نظر رکھتے ہوئے اگر رومانوی ادب کو دیکھا جائے تو اس کے نئے کلاسیکی ادب سے تضاد کے نکات بھی سامنے آتے ہیں۔ یہاں شہری زندگی کی بجائے قدرتی زندگی موضوع سخن ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے رومانوی شاعری مغربی شرح کے حوالے سے۔ رومانوی شاعری کی بنیاد ورڈز ورتھ اور کولرج نے لیریکل بالاڈس میں رکھی۔ یہ ان کی بک ہے جو پہلی بار 1798 میں منظر عام پر آئی
اور یہ آج بھی انگریزی ادب میں رومانیت کے لحاظ سے ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رومانوی تنقید۔ ورڈز ورتھ نے اپنی کتاب لیریکل بلاڈز کے دوسری اشاعت کے دریچہ میں رومانوی تحریک کا منشور طے کیا اور اس میں اس نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یہ عام لوگوں کی زبان ہے اور اس میں عام موضوعات ہی پیش کیے جائیں گے، اور یہ جدید ادب کی نمایاں خصوصیات کی ابتدا تھی۔ جدید رومانوی تنقید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادب شعر سے متعلق قدیم تصورات کو بڑی حد تک ختم کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تازگی اور نیا پن جو ادبیات سے مفقود ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے ادب میں نظر آنے لگا۔ لیریکل بلاڈز کے دیباچہ میں ورڈز ورتھ نے شاعری کے حوالے سے ایسی خوبصورت اور نئی باتیں کی کہ اس کی بنیاد پر اس کو مستقل تنقیدی کتاب کا درجہ حاصل ہو گیا، اور آج بھی ان خیالات کے اثرات پوری دنیا کے رومانوی ادب پر چھائے نظر آتے ہیں۔ رومانوی تنقید ورڈز ورتھ کے حوالے سے ورڈز ورتھ انگریزی زبان کا مشہور فطرت پسند شاعر اور نقاد ہے، اور اس کے تنقیدی دیباچے آج بھی انگریزی ادب میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ ورڈز ورتھ کی شاعری کا سب سے بڑا پیغام انسان اور فطرت کی ہم آہنگی ہے۔ ورڈز ورتھ کسی بھی شاعر کے کمال کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ بقول ورڈز ورتھ، شاعر کے نزدیک انسان اور فطرت دونوں ایک دوسرے کے رازدار اور محرم ہیں۔ ورڈز ورتھ نے شاعری کی زبان کے بارے میں بھی اصول قائم کیے ہیں۔ زبان کی سادگی اور زبان کی بے تکلفی ورڈز ورتھ کے نزدیک شاعری کا اصل زیور ہے اور اس کی روح ہے۔ ورڈز ورتھ کا کہنا ہے کہ عام بول چال کی زبان انسان کے بنیادی جذبات کو صحیح طور پر بیان کر سکتی ہے۔ ورڈز ورتھ کہتا ہے کہ شاعری کو عام انسانوں کی زبان میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا خیال ہے کہ شاعری میں عام انسان اور عام انسان کی زندگی کی تصویر کشی کی جانی چاہیے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاعری میں جذبات، احساسات کا بہاؤ قدرتی ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کے تکلف کو شامل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ شاعری میں فلسفانہ غور و فکر کا شعور نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شعور عام انسانوں کی زندگی کے بارے میں ہونا چاہیے اور عام انسان کو اس شعور کی سمجھ بھی آنی چاہیے۔ اصل میں ورڈز ورتھ شاعری کو سادہ بنانا چاہتا تھا۔ اس عمل میں اس سے کافی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کی کامیابیوں کی مثالیں زیادہ اہم ہیں۔ ورڈز ورتھ کی زیادہ تر نظمیں جو آج زیادہ مشہور ہیں وہ مختصر نظمیں ہیں اور ان میں بہت ہی سادگی پائی جاتی ہے اور ان میں بہت سی معمولی چیز ایک چمکتی روشنی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس کے تخیل کی پرواز عام موضوع کو خاص بنا دیتی ہے۔ تخیل، فکر، سوچ جس کی وجہ سے آپ شاعری لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا تخیل ایسا ہے کہ وہ معمولی سی چیز کو خاص بنا دیتا ہے۔ ورڈز ورتھ ملٹن سے بھی متاثر ہوا تھا۔ یہ اس سے متاثر تھا اس لیے اس کی شاعری میں بھی ملٹن کا رنگ نظر آتا ہے ہمیں، اور اس کی ساؤنڈز میں ہمیں ملٹن کے رنگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس نے ملٹن کی طرز پر ہی ایک طویل ایپک نظم لکھی، لیکن اس میں بلینک ورڈز کے وہ حصے زیادہ پر اثر ہیں جو بالکل سادہ ہیں، یعنی کہ سادہ پن اس کا زیادہ۔ کولرج، ورڈز ورتھ کی طرح کولرج بھی انگلستان کی رومانوی ادبی تحریک کا نمائندہ ممتاز شاعر اور نقاد تھا۔ اس نے ورڈز ورتھ کے ساتھ مل کر انگریزی شاعری کو نئی توانائی اور نئی آفتاب سے نوازا۔ کولرج شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین نقاد بھی تھا۔ ادبی لحاظ سے کولرج کی نہایت اہم درجے کی نظمیں اوپر درج ہیں جو نام ان کے لکھے ہوئے ہیں: دی رائم آف دا اینشینٹ میرائنر، کریسٹبل، قبالہ خان، ڈیجیکشن اینڈ اور۔
شاعری سے زیادہ کولرج کی تنقید اہم ہے۔ اس کے فلسفے اور دیہاتی زندگی پر تصنیفات کو ان شعبوں کے مشہور لوگوں نے بھی سراہا ہے۔ تنقید میں ڈرائڈن کے پایا تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ ان کا ہم پلڑا سمجھ جاتا ہے۔ اور رومانوی تنقید کا حرف موجد ہی نہیں بلکہ سب سے بڑا مفسر بھی ہے۔ اس کی تصنیف بائیوگرافیا لٹریریا تنقید کا بڑا اہم شاہکار ہے۔ اس میں وہ اپنے بیان سخن کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ ورڈزورتھ کے متعلق بھی کئی ابواب ہیں جس میں ورڈزورتھ کی شاعری اور تنقید پر بحث ملتی ہے، اور یہاں انگریزی تنقید اپنے عروج پر پہنچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کولرج ابھی اس تصنیف میں شیکسپیئر، ملٹن اور دوسرے شاعروں پر نئے انداز سے تنقید کرتا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی پورے ادب کا نئے طریقے سے جائزہ لیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ تخیل کی تعریف ہے۔ کولرج نے وہم کی بھی تعریف کی ہے۔ حقیقت نگاری کو ادب فن کے لیے لازم عنصر کا درجہ دیا ہے۔ اس نے کلاسیکیت اور رومانیت کے حوالے سے بھی بحث کی ہے۔ اس بحث کی اولیت کا صحرا اسی کے سر ہے۔ ورڈزورتھ اور کولرج نے مروجہ افکار، نظریات سے اختلاف و انحراف کیا اور نئے نئے خیالات سے ادب کو مالا مال کیا۔ تخیل کے بارے میں جو اس کا نظریہ ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تخیل کولرج نے اپنے سب سے اہم تنقیدی قول تخیل کی تعریف مختلف طریقوں سے کی ہے۔ وہ اس طاقت کو انسان کے اندر خدا کی آواز کہتا ہے۔ اس کا قول ہے، شاعر قدرت کی نقل نہیں کرتا بلکہ قدرت کو اپنے کلام میں اپنے نئے طریقے پر رچاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔